अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, टिप टॉप होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूँ शहबाज अंसारी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया सियालकोट के इलाके तहसील पसरूर में। इसका मैंने मुकम्मल पता जो है वो मुकम्मल तफसीलात जो है वो वक़ार ज़का साहब जो है चैम्पियन शो करते रहे बोल टीवी पे, उनसे मुकम्मल तफसीलात मुझे मिली हैं। मुकम्मल तौर पे आगाही उनकी जानिब से मिली कि क्या वाक़या पेश आया। हमारे एक टिकटॉक स्टार हैं द टाइगर गनी, द रैप स्टार। मैंने उनकी वीडियो भी देखी, मुझे एक दो लोगों ने मेंशन भी किया वहाँ पर, और मुझे व्हाट्सएप पर भी मौसूल हुई। कल ही मौसूल हो चुकी थी और मुझे कहा गया था कि इस पे वीडियो या अपने तासुरात क्या दोगे। मैं कल ही बना देता, लेकिन मेरे पास इसकी मुकम्मल तौर पे तफसीलात उस वक्त तक मौजूद नहीं थी। गो कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये वाक़या पेश आया है, जो कि इंतहाई शर्मनाक और खौफनाक कह सकते हैं कि ये मकाम है। शर्मनाक तो इसलिए कि रमज़ान मुबारक में ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जिस नौइयत का ये वाक़या था वैसे ही शर्मनाक है। और ख़ौफनाक इसलिए कि ऐसे वाक़यात अभी ये इस दफ़ा ही नहीं हुआ, इससे पहले भी एक दो दफ़ा ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अब मैं जिस चीज़ के बारे में हवाला देने वाला हूँ आप भी बखूबी समझ जाएंगे। तंज़ीम, जो तुलबा तंज़ीमें बनती हैं पाकिस्तान में, पहले तो उनकी बात कर लेते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था कि मेरा जो नौजवान है वो अपनी तालीम के बलबूते पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। आज अगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान में मौजूद होते, ज़ाहरी तौर पर वो इस वक्त इस दौर में होते, तो शायद शर्मिंदा हो जाते। जी बिल्कुल, क्योंकि उनको कभी मिशाल ख़ान के केस की शक्ल में ये नौजवान मिलते, तलबा तंज़ीम, जिन पे उनको बड़ा फ़ख्र था। और कभी ऐसे ही वाक़यात एक दो दफ़ा और हुए हैं, मुख्तलिफ़ स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में हुए हैं। ये तलबा तंज़ीमें बनाते ही क्यों हैं? पहली बात तो आ गई ये, तलबा तंज़ीमें होनी ही नहीं चाहिए मेरे पाकिस्तान में। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये समझ से बाहर है कि ये लोग तालीम हासिल करने जाते हैं या तंजीमें बनाने जाते हैं, गुंडागर्दी करने जाते हैं। इनके पेरेंट्स जो हैं इनको वहाँ पे इल्म हासिल करने के लिए भेजते हैं या तंजीमों में घुसने के लिए भेजते हैं, जो ऐसे ऐसे वाक़यात करते हैं। ये जो मेरे पास मुकम्मल जो तफसीलात लिखी हुई है मैंने, ये ऐसे वाक़यात करने के लिए तो नहीं जाते थे। खैर, इस पे एक अलग टॉपिक है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जो पूरा वाक़या पेश आया तहसील पसरूर, ज़िला सियालकोट, एरिया मोहल्ला शबबन गेट सब्ज़ी मंडी, ये इस एरिया में पेश आया है। और द रैप स्टार जो हैं, ये जो टाइगर गनी द रैप स्टार हैं, इनका जो असल नाम है, जो इनका ओरिजिनल नेम है, वो हमज़ा गनी है। इनके वालिद मोहतरम जो हैं उनको शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया, बेदर्दी से कत्ल किया गया, और तंजीम के लड़कों की जानिब से किया गया। और कौन सी तंजीम? वही तलबा तंजीम, जिसके बारे में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। मामला सिर्फ इतना छोटा सा था कि दो बच्चों का झगड़ा हो रहा था। दो बच्चों के झगड़े में बात कहाँ से कहाँ तक पहुँची के बाद कत्ल तक पहुँच गए। हुआ ये कि जो इनके बड़े भाई हैं, जो दाऊद भट्ट साहब, ये अपना हमज़ा गनी के जो वालिद मोहतरम हैं दाऊद भट्ट साहब, जिनका कत्ल हुआ, इनके बड़े भाई मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहे थे। वो नमाज़ अदा करके निकले हैं तो उनको पता चला कि दो बच्चों का झगड़ा हुआ था। एक बच्चे ने कॉल कर दी ये तंजीम के लड़कों को कि जी मेरा झगड़ा हो रहा है। अब वो आता है, उसने गाली गलौज शुरू की अपने साथियों के साथ मिलके। माजरत के साथ दोस्तों, क्योंकि कोरोना की पेश नज़र जो है वो घर में ही सब कुछ करना पड़ता है, वीडियोस वगैरह, तो डिस्टर्ब बंदा हो जाता है थोड़ा बहुत। खैर, मैं बात कर रहा था कि उनमें से एक बच्चे ने कॉल कर दी कि मेरा झगड़ा हुआ है, और वो तंजीम के जो लड़के हैं वो आ गए, उन्होंने गाली गलौज शुरू की। इनके जो दाऊद भट्ट साहब के जो बड़े भाई हैं, उनका नाम तो नहीं पता चला क्या था, तो उन्होंने उसको समझाना चाहा कि तुम गाली गलौज नहीं करो,
اور بچوں کا معاملہ ہے، ان کو آپس میں ہی صلح کرواؤ اور معاملہ رفع دفع کرو۔ وہ نہیں سمجھا، آپس میں ان کی تلخ کلامی شروع ہوئی، تلخ کلامی وہ اس حد تک ہوئی، محلے والوں نے بیچ بچاؤ کرا کے معاملے کو رفع دفع کیا۔ 10 بجے کے قریب 10 بجے کے قریب جو ہے وہ لڑکا اپنے 20-30 لڑکوں کے ساتھ، تقریباً 25 سے 30 لڑکے، 20 سے اوپر ہی تھی ان کی تعداد، 30 کے قریب تھی، وہ آتا ہے، فائرنگ کرتا ہے، محلے میں خوف و ہراس کی صورتحال پیدا کرتا ہے۔ وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے اور ان کے جو تایا جان ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے، اور سعید اپنا یہ جو حمزہ غنی ہیں، ایک تو میں پولیٹکس پہ ویڈیو بناتا ہوں تو وہ سعید غنی صاحب بھی دماغ میں گھسے ہوئے، تو ان کے جو حمزہ غنی کے جو بھائی ہے وہ باہر نکلا، ان کو بچانے کے اس کو بچانے کے چکر میں حمزہ غنی بھی باہر نکلے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے والد محترم بھی باہر نکل پڑے۔ اب حمزہ غنی کو یہ تھا کہ ہمارا جو ہے ان سے تعلقات ہے، اور بتایا یہ گیا مجھے کہ یہ جو ان میں سے ایک جو قاتل ہے جس نے راڑوں کے ساتھ مارا ہے وہ ان کا قریبی کو رشتہ دار بھی لگتا ہے، اس کا نام ہے طلحہ بٹ، وہ اس وقت زیر حراست ہے پولیس کی۔ غلام نبی پٹھان ہے، تنظیم کا لڑکا ہے، ATI تنظیم کا نام ہے، انجمن طلبہ اسلام گروپ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جو ہیں، طلباء کو کیا ضرورت پڑ گئی گروپ بندی کی؟ چلو کوئی سیاسی بات ہو تو سمجھ میں آتی ہے، طلباء کو کیا ضرورت پڑتی ہے گروپ بندی کرنے کی؟ وہ اپنا بس تعلیم حاصل کریں، ان کا کام علم حاصل کرنے کا ہے، ایک اچھا انسان بننے کا ہے، ایک اچھا معاشرے میں اپنے آپ کو اچھا پروڈیوس کرنے کا ہے، لیکن وہ ان تنظیموں میں گھسے ہوئے ہیں، شرم کا مقام ہے۔ خیر ان کے والد صاحب بھی باہر نکلتے ہیں، تلخ کلامی ہوتی ہے اور ایک فائرنگ لگتا ہے حمزہ غنی کے بھائی کو، اور وہ زمین پہ گرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے والد محترم ہیں اس کو بھی فائر لگتا ہے، وہ بھی زمین پر گرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو حمزہ غنی ہیں یہ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ رفع دفع ہو، ابھی تک اس کی اس میں نظر نہیں پڑی تھی کہ ان کے والد کو بھی گولی لگ چکی ہے اور اس کے بھائی کو بھی گولی لگ چکی ہے۔ اس نے کیا کیا، یہ اس کی جب اچانک نظر پڑتی ہے تو اس کے والد صاحب نے پھر بھی اٹھنے کی کوشش کی، تو ان کی آنکھوں کے سامنے یہاں پر راڑ مارے گئے ان کے والد محترم کو، اور وہ موقع پر اسی ٹائم جاں بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ واقعہ مکمل طور پہ جو تفصیلات کے مطابق یہ پیش آیا، پولیس نے بروقت تو کوئی کارروائی نہیں کی، وہ نکل گئے، وہ چلے گئے، وہاں سے بھاگ گئے سارے کے سارے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ بندہ جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے تب وہ تو چلے گئے، پولیس نے بروقت تو کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو حمزہ غنی جو لڑکا ہے یہ ٹک ٹاک پہ وائرل ہے، مطلب ایک پاکستان کا ٹک ٹاک سٹار ہے اور لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ کل اس نے ویڈیو دی تھی، ویڈیو بیان جاری کیا تھا، میرے پاس بھی کل ہی واٹس ایپ پہ پہنچ چکی تھی، کچھ لوگوں نے مجھے اس کے پیج کے اوپر مینشن کیا تو میں نے وہاں سے بھی دیکھی، لیکن کل ہی ویڈیو بنا تھا، لیکن میرے پاس مکمل تفصیلات نہیں تھی۔ مکمل تفصیلات جیسے کہ میں نے بولا وقار ارتقا صاحب سے ملی، تو آج پھر میں نے اس پہ ویڈیو بنانا بہتر سمجھا۔ اس میں قصور کس کا؟ قصور معاشرے کا۔ معاشرے کا کیسے؟ معاشرے نے کبھی بھی اپنے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے اپنے بچوں پر کبھی توجہ نہیں دی، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر کبھی توجہ نہیں دی، ان کی چال ڈھال پہ کبھی توجہ نہیں دی، بس یہ ہے جی ان کو بھیج دیا، یہ لو پیسے، جاؤ موج کرو، میٹرک کے بعد جا کے تعلیمی ڈگری لو۔ اب وہ کون سی تعلیمی ڈگری لے رہے ہیں؟ کبھی مشال خان کی صورت میں تعلیمی ڈگری جو ہے اپنے پیرنٹس کے منہ کے اوپر مار رہے ہیں وہ اس طرح گروپ بندی کر کے، ٹھیک ہے، کبھی ناموس رسالت کے معاملات کو اٹھا کے پیرنٹس کے منہ پہ تماچا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی داؤد بٹ صاحب کی شکل میں اپنے پیرنٹس کے منہ پہ تماچا مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو 2 سے 3 بندے تو پولیس والوں نے پکڑ لیے، غلام نبی پٹھان ہے، یہ بھی ATI تنظیم کا تھا، طلحہ بٹ ہے یہ بھی ATI تنظیم کا تھا، ایک لڑکا اور پکڑا ہے اس کا نام ابھی تک پولیس نے ظاہر نہیں کیا۔ 11 لوگوں کے نام نامزد کیے ہیں، ابھی تک صرف 3 پکڑے گئے ہیں 48 گھنٹوں میں، باقی جو ہیں وہ رفع دفع ہیں۔ اور میری جو تمام دلی جو ہمدردیاں ہیں وہ اس وقت حمزہ غنی کی فیملی کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حمزہ غنی کے جو والد محترم ہیں داؤد بٹ صاحب،
ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے، اور حمزہ غنی کو اور جرت دے کہ وہ اس معاملے کو ٹھیک طریقے سے لڑ سکے۔ ہم بحیثیت قوم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جسٹس #جسٹس فار داؤد بٹ کے نام سے انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ پوسٹ کی جائے اپنی تمام ویب سائٹس کے اوپر۔ حمزہ غنی صاحب، میں آپ سے صرف ایک ہی سوال پوچھوں گا کہ یہ ہم پوسٹس تو کر دیں گے، ہمارے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ہم ان سب اکاؤنٹ سے یہ پوسٹس کر دیں گے #کے ساتھ، لیکن کیا یہ پوسٹس کرنے سے معاملہ رک جائے گا؟ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر ہم کچھ ایسا #، نکالیں کہ یہ طلباء جو تنظیمیں ہیں، یہ جو گروپ بندی ہوتی ہے طلباء کی، یہ ہو ہی نہ، تاکہ ہمیں مشال خان جیسی، ناموس رسالت جیسی، یا پھر داؤد بٹ جیسی صورتحال دیکھنے کو کبھی بھی نہ ملے۔ تو کچھ ایسا #، بھی نکالیے۔ باقی یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اعلیٰ حکام سے میری گزارش ہے کہ ان کی اور ان کی فیملی کی مکمل طور پر رہنمائی کی جائے، اور ان کے قاتل جو ہیں، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، خاص طور پہ یہ ATI جو وہاں کی تنظیم ہے، اس کے جتنے بھی کارکنان ہیں، ان سب کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے، سب کو ختم کرنا چاہیے وہاں سے۔ بحیثیت پاکستانی میرا یہ مطالبہ ہے اعلیٰ حکام سے، اور میری تمام ہمدردیاں حمزہ غنی کے ساتھ ہیں۔ سو آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین اور #، کے ساتھ ایک کمنٹ کر دیجئے، #جسٹس فار داؤد بٹ۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔